بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس. یہ ہمارا مارکیٹنگ پرنسپلز آف مارکیٹنگ کا چیپٹر 9 سیکنڈ لیکچر ہے. اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس میں یہ تھا کہ نئی پروڈکٹس جو ہیں ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اور جو نئی پروڈکٹس جب لانچ کی جاتی ہیں تو کن کن چیزوں کا ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ جب بھی نئی پروڈکٹ لانچ ہو تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو وہ تمام چیزیں تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نئی پروڈکٹ جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں کیسے آتا ہے، پھر وہ پروسیس مکمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے. تو نیکسٹ ہم اب موو کرتے ہیں. یہ آئیڈیا دیکھیں، جو پہلی سلائیڈ یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئیڈیا جنریشن. سو واٹ از دی بیسیکلی آئیڈیا جنریشن؟ آئیڈیا جنریشن کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کوئی کمپنی مطلب اپنی پروڈکٹ لائن کو بڑھانے کے بارے میں سوچے، یا کوئی پروڈکٹ نئی جو ہے وہ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنے کے بارے میں سوچے، یا کوئی ویریشنز کے لیے آتی ہے، تو مطلب جب بھی کوئی چینج پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے تو وہ آئیڈیا جنریٹ کیسے ہوتا ہے. آئیڈیا جنریٹ ہونے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ اپنے طور پہ بھی دیکھتے ہوگے کہ جب آپ کبھی کہیں جا رہے ہیں، کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں، کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اس کو خوبی خامیوں کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ تھنگز آر موونگ، یا اس میں اس پروڈکٹ کے اندر کیا بہتری کی گنجائش ہے، یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کیسے امپروو کر سکتی ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ایک آ جائے گا. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہوگی کہ ایک آئیڈیا جنریٹ ہو گیا، لیکن اس کو ایک کمرشل شیپ دینے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ ایک پورا پروسیس ہے. تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہی ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہوں گے یہ اس کے سٹیپس ہیں. تو مین تھیم جو ہے وہ ہمارا یہی ہوگا کہ دا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس، اور یہ ہمارے اس کے مطلب سب آئیڈیاز اور سب ٹاپکس ہو گئے. تو آئیڈیا جنریشن میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، لیکن جب کہ آپ کے اپنے خیال کے مطابق بھی کوئی ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو مطلب یعنی آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جب کمپنی کے نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو کمپنی بنیادی طور پر وہ دو مطلب سورسز ہوتے ہیں جہاں سے نئے آئیڈیاز اس کے جنریٹ ہوتے ہیں. ایک تو اس کا انٹرنل سورس ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایکسٹرنل سورس ہوتا ہے. اب انٹرنل سورس کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرنل سورس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. کہ انٹرنل سورس جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ود ان دا کمپنی جنریٹ ہو. وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس میں کمپنی کے اپنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں اپنے کمپنی کے جو آپ کے سیلز کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو سب سے بہتر آئیڈیا دے سکتے ہیں. پھر آپ کے جو اپنے کمپنی کے اندر سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے مطلب یعنی اس کی اپنی ریسرچ ہو سکتی ہے، یا کئی اداروں میں ایسے ڈپارٹمنٹ بھی قائم کی جاتے ہیں کہ جن کا کام ہی آئیڈیاز دینا ہوتا ہے، کہ جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو مختلف چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، دین دے جسٹ برنگ دا نیو آئیڈیاز، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرپرینیوریل پروگرامز ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو انٹرنل سورسز میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو کہ ود ان دا کمپنی ہوتے ہیں. جیسے کمپنی کی اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے، سٹاف ہے، یا وہ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ آئیڈیاز کو جنریٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھو تو اس وقت وہ ادارے، وہ ملک اس وقت دنیا پہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ارن کر رہے ہیں، اور ان کا شمار دنیا کے خوشحال ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فنڈز بہت زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں. اس میں سب سے دو طریقے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ دنیا میں دیکھیں کہ فنڈز کا یہ کیسے پتہ لگا کہ کون سا ملک جو ہے وہ کتنے فنڈ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. ہوتا یوں ہے، ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ نے ٹوٹل کتنے ڈالر خرچ کیے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے 10 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں، 220 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں، 400 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں، تو یہ لازمی بات ہے کہ جس کے جتنے زیادہ ڈالر ہوں گے وہ زیادہ اتنا خرچ کر رہا ہوگا. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ملک کی، کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھی وہ کتنا ارن کر رہا ہے، اور اس ارننگ میں سے کتنا پورشن جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگا رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھو تو جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈالرز اماؤنٹ جو خرچ ہو رہی ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ خرچ کرتا ہے اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر. پھر اس کے بعد اسرائیل ہے جو کہ سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اینڈ دین اٹ کمز ٹو دی ساؤتھ کوریا. تو یہ تین ممالک جو ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں. اگر جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے جو کہ اپنی جی ڈی پی کا 5% جو ہے وہ اس وقت اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے. سو دیٹس وائی جتنی اس وقت مطلب ویلتھ جنریشن دنیا میں ہوتی ہے اس کا ایک میجر پارٹ جو ہے وہ اسرائیل کے
لوگ جو ہیں یا جو اسرائیل ہے وہ اس کے کریڈٹس میں ہوتی ہیں۔ دوسری صورت جو ہوتی ہے انٹرنل سورسز سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو ایکسٹرنل سورسز وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپنی کے باہر سے ہوتے ہیں، جس میں کون کون ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ آپ کو فیڈ بیک دے دیتے ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کی پروڈکٹ کو کوئی نئی لانچ کر دیتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے اس پروڈکٹ کو فالو کر لیتے ہیں، آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے سیلرز ہوتے ہیں، جو سپلائرز ہوتے ہیں، یا جو کوئی ایسی ڈیزائن فرم ہوتی ہے جو کہ آپ کو ایک پروڈکٹ ڈیزائن کر کے دیتی ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ڈیزائن کرنا، اس ڈیزائن کو جو ہے وہ مختلف کمپنیز کو سیل کر دینا۔ تو یہ آؤٹ سائڈ سورسز ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسٹرنل سورسز بھی کہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ دے آر جسٹ جنریٹنگ دی آئیڈیاز اینڈ دے آر برنگنگ دوز آئیڈیاز ٹو یو۔ ان دنوں میں بے شمار ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، بے شمار ایسے ہمارے سورسز بن گئے ہیں کہ جس سے ہم اپنے آئیڈیا جنریشن کے پروسیس کو ہم نے بڑا فیسیلیٹیٹ کر لیا۔ جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے لیگو کے نام سے، آپ جانتے ہو گے ہم سب، یہ ٹوائز ہوتے ہیں، یہ بلاک کی صورت میں بلڈنگ بلاک فارم ہوتی ہے۔ تو آپ جب لیگو خریدتے ہیں بچے کے لیے تو بچہ جو ہے وہ اس سے صرف ایک ہی ٹوائے نہیں بناتا، کئی ٹوائز بنا سکتا ہے۔ اب اس کمپنی نے کیا کیا کہ اس کمپنی نے ایک بڑے انٹرسٹنگ ویب سائٹ پہ ایک مطلب انہوں نے ڈیولپ کی۔ اس ویب سائٹ میں کیا تھا کہ انہوں نے مختلف ٹوائز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، جیسے یہ آپ کے سامنے اس میں نے ویب سائٹ کا ایک اسکرین شاٹ رکھا ہے۔ جیسے ایک یہ شپ انہوں نے کیا، پھر اسی طرح ایک یہ ولا بنا ہوا ہے، ہاؤس ہے، ایک یہ ٹرین ہے، پھر اس کے بعد یہ گلوب ہے، اس طرح کافی اور ٹوائز ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے کسٹمرز کو کہا، جو بچوں کو کہا یا جو بھی مطلب لوگ یوز کر رہے تھے گلوبلی، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ووٹ کریں۔ اب اگر آپ شپ کو دیکھو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیر آر 5978 پیپل ہو آر سپورٹنگ دس آئیڈیا، کہ آپ کو ایسا لیگو سیٹ بنانا چاہیے جو کہ آپ کا شپ کو جو ہے وہ بنا سکتا ہو۔ پھر اب اس آئیڈیا کی ووٹنگ میں 322 ڈیز بھی باقی ہیں۔ پھر اسی طرح یہاں پہ دیکھو 432، پھر اسی طرح 3904 سپورٹرز۔ تو وہ کیا ہوگا کہ ونس جب یہ ڈیٹ اوور ہوگی تو پھر ان کے پاس ایک لسٹ ہوگی جس میں تمام آئیڈیاز جو ہیں ان کو جنریٹ کر کے مطلب انہیں جو سکسیسفل آئیڈیاز ہوں گے ان کو ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اب وہ کیسے ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اب ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب بھی آئیڈیا مطلب یعنی ایک جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیڈیا اسکریننگ کا۔ آئیڈیا اسکریننگ کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈیا بہت اچھا ہے، ہمیں مل گیا، ہمارے لوگوں نے ووٹ کر دیا، پسند آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تین چیزوں میں سے جس کو یہ جو تین سٹیپس کا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں R2W یا RWW اسکریننگ فریم ورک۔ اس اسکریننگ فریم ورک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر ون، از دس آئیڈیا از ریئل، اور اینڈ سیکنڈ، اگر تو ریئل ہے تو ایکسیلنٹ، کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کا مطلب یعنی ریسرچ کرنا، ٹائم لگانا، انویسٹ کرنا، اس کے لیے یہ سٹیپ ضروری ہے کہ بھئی آئیڈیا تو آپ کا ریئل ہو نا۔ دوسرا ہے کہ کین وی ون، کہ اگر ہم یہ پروڈکٹ آئیڈیا ریئل ہے، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو کیا ہم مارکیٹ میں ڈومینیٹ کریں گے۔ پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو کرنے سے مطلب کو بینیفٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، از اٹ ورتھ ڈوئنگ اور ناٹ، کہ ہم اتنی محنت بھی کریں، اتنی ایفرٹ بھی کریں، اور وہ آتے ہی آئیڈیا جو ہے وہ بالکل ہی یعنی کمپنی کے لیے کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہ کر سکے۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی ہیں جن کو، اس کے علاوہ بھی کافی ہیں لیکن یہ بنیادی ہے جس کو ہم R2W یا RWW فریم اسکریننگ فریم ورک کہتے ہیں، کہ از اٹ ریئل، کین وی ون، اور از اٹ ورتھ ڈوئنگ۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی لائف میں اگر آپ اپنے طور پہ دیکھو، ادر دین دا سبجیکٹ، اپنی لائف میں بھی کوئی آئیڈیا اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، بڑا اچھا آئیڈیا جس کے بارے میں آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوں، تو اگر آپ یہ تینوں سٹیپ کر لو تو وہ آپ کے لیے پروسیس کر لو تو آپ کے آئیڈیا کی اسکریننگ ہو جائے گی، اور آپ اس کو وہی لے کے چلو گے، اسی آئیڈیا کو لے کے چلو گے جس کا آپ کو پھر الٹیمیٹلی بینیفٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آئیڈیا آیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس پہ ریسورسز لگائے، اس پہ ٹائم لگایا، اور اینڈ پہ وہ آئیڈیا جو ہے وہ بالکل فلاپ ہو گیا۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ نہ صرف بزنس میں، مارکیٹنگ میں ہمارے لیے یوزفل ہے، بلکہ یہ ریئل لائف میں بھی ہمارے لیے بڑا بہتر اور ایک مطلب یعنی یوزفل فیکٹر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اب جو آئیڈیا جنریشن کا، نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا پروسیس کا جو پورا آئیڈیا جنریشن ہے، اس کے تمام سٹیپس اس کے ایک ہی اسکرین میں ہم نے لکھ دیے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ پورے چیپٹر میں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور میں ذرا سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں، اسکرین کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اینیمیٹڈ ایک ویڈیو دیکھیں گے کہ جس میں یہ سارے پروسیس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ پھر اس ویڈیو کے بعد ہم آہستہ آہستہ ان تمام
चीज़ों को, इन तमाम स्टेप्स को एक एक करके मज़ीद तफसील से बात करेंगे। आपका काम क्या होगा कि आप इन तमाम आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करें और इसका एक सीक्वेंस को याद रखें, और हर आइडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको मद्देनज़र रखें, उनको जहन में रखें, क्योंकि ये मतलब यानी ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप अदर देन बिजनेस या अपनी लाइफ में भी कोई फैसले करने लगते हो कोई नए आइडिया को, तो ये वहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए मतलब एक अच्छा सोर्स हो सकती हैं। यहाँ से काफ़ी आप अपने विजडम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जैसे देखें, ये है आइडिया जनरेशन। ये हमने बात की कि आइडिया कैसे जनरेट होता है। फिर उसके बाद आइडिया की स्क्रीनिंग कैसे होती है, R2W मैंने फ्रेमवर्क आपको बताया। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट होता है फेज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि कॉन्सेप्ट को जो आपने मतलब आइडिया यहाँ पे स्क्रीन होके हुआ है पास, उसकी हम डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने के बाद हम उसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं कि भाई अब ये मार्केट होगा तो देन व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दैट, व्हाट द टोटल इफेक्ट ऑफ द कंपनी विल गेट आउट ऑफ दैट। फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, फिर उसकी टेस्ट मार्केटिंग होती है, फिर उसके बाद कमर्शलाइजेशन होती है। ये जो टेस्ट मार्केटिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम मतलब अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रैक्टिकली लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके लोगों की ओपिनियन लेते हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किया जाता है। कमर्शलाइज का मतलब है कि फिर कमर्शियल लेवल पे उसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा कहलाता है पूरा कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये उसकी मेजर स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, जिनमें से 2 के ऊपर तो हमने बात कर ली है। बाकी जो 6 स्टेजेस हैं इन पे एक एक करके बात करते हैं, बट मतलब इससे पहले एक हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इस स्लाइड के बाद हम देखेंगे कि एक छोटी सी वीडियो है, पहले उसको देख लें एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, दैट इज़ दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, अ विजुअल अप्रोच।
अब हम देखते हैं जो वीडियो में भी आपने नोट किया होगा, अब हम देखते हैं कि वो जो स्क्रीन हम मैंने आपसे शेयर की थी जिसमें मतलब मुख्तलिफ स्टेप्स थे, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग का भी स्टेप शामिल था। तो वो क्या था उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें ये देखें कि बुनियादी तौर पर यह है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में कि प्रोडक्ट आइडिया इज एन आइडिया फॉर ए पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट। तो ये चीज कॉन्सेप्ट अब डेवलप होने लगा है। अब प्रोडक्ट आइडिया तो आ गया, लेकिन अब वो प्रोडक्ट की शेप क्या है। जैसे आइडिया ये आया है कि जी अब आपकी तमाम चीज़ें विजुअल होनी चाहिए, टच सिस्टम होना चाहिए, तो अब उसको कैसे लेके जाएं? क्या हम उसके लिए बड़ी स्क्रीन बना दें, छोटी स्क्रीन बना दें, साइज क्या होगा, मतलब ये टैब की सूरत बन जाएगी या क्या, मतलब यानी व्हाट विल बी द शेप ऑफ दैट। तो ये जो है ये होता है कि प्रोडक्ट अब आपका आइडिया था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की शेप इख्तियार करने जा रहा है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है वो क्या होता है, वो कहता है जी इट इज दी डिटेल वर्जन ऑफ द आइडिया स्टार्टेड इन द मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म। कि अब हम उसको सोचना शुरू करते हैं, ठीक है भाई अब ये हमने एक प्रोडक्ट बना ली, ये इस तरह की होगी। अब देखेंगे भाई कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा, कंज्यूमर इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्या वो इसको एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं करेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा आइडिया है, मैं इसको लेके आया हूँ, आई फील माई सेल्फ वेरी मच एक्साइटेड, बट हाउ द कंज्यूमर, हाउ द कस्टमर विल फील अबाउट इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही देखें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल वर्जन होता है किस चीज़ का, द आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म। क्योंकि हमने बुनियादी तौर पर बेचना तो ये कंज्यूमर को ही है, तो हमारे पास जो कंज्यूमर टर्म्स हैं उस सिलसिले में भी इसको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कंज्यूमर इसको कैसे परसीव करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद जो है यानी ये प्रोडक्ट इमेज आता है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है कि इट रेफर टू द टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि टारगेट कंज्यूमर में ये कि ग्रुप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब यदि कोई एक चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, अगर आपने एक लेट से कि अगर आपने एक कोई डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन लॉन्च करना है, तो फैशन के बारे में कौन आपको बेहतर बता सकता है। लाजिम बात है कि उसमें जो आपके टारगेट कंज्यूमर होंगे, आप कुछ कंज्यूमर को बुलाएंगे, कुछ आपके जो डिज़ाइनर्स होंगे उनको बुलाएंगे, कुछ आप जो है वो बुलाएंगे उनको जो आपकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लोग होंगे। इन सब को ये क्या होगा कि ये हमारे फोकस ग्रुप होता है। ये तो टारगेट कंज्यूमर भी इसमें शामिल हो जाते हैं, बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। फिर हम उनके सामने वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको रखते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट ने फिजिकल शक्ल इख्तियार नहीं की होती, सिर्फ ये बोर्ड के ऊपर मतलब डिज़ाइन होता है, उसके आइडियाज तमाम डिस्कस किए जाते हैं। फिर वो जो ग्रुप होता है उनसे आइडिया ले जाता है कि जी आप बताएं आपकी क्या राय है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि उस ग्रुप के सामने प्रेजेंट करने से पहले एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एनडीए के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, कि जिसमें वो पाबंद होते हैं कि भी जो आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस होंगे वो किसी और के सामने जाके कंपेटिटर के सामने डिस्कस नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे और ये प्रूव हो जाता है देन दे हैव टू पे हैवी फाइन्स। तो वो क्या होता है कि दिस इज़ दी ये मकसद ये होता है कि ताकि इसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसकी सीक्रेसी जो है वो बरकरार रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, ये वही स्क्रीन है जो हमने पहले भी देखी थी। इसमें है अब यहाँ पे हम आ गए हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि इसमें इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि प्रोडक्ट को आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। फिर उसके बाद जब यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक स्टेटमेंट में उसको हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। उसके अंदर हम जरा अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन जो होती है वो डिफाइन करते हैं, सेल्स और प्रॉफिट गोल्स डिफाइन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टारगेट मार्केट डिफाइन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई हम ये भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, पॉलिसी मेकिंग का सॉरी प्रोसेस चल रहा है। पॉलिसी मेकिंग में होगा कि भी इसके कंज्यूमर कौन होंगे, ये कौन सी टारगेट मार्केट है, किसको हमने एक्सेस करना है। क्या अगर मतलब ये नहीं हम फीमेल्स को सिर्फ करेंगे, अगर फीमेल्स को करेंगे किसी सर्टन एज ग्रुप को करेंगे, या हम किसी सर्टन और किसी बेस पे सेगमेंट जो उसको करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये होगा कि इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या चीज़ ऐसी है स्पेशल जो कि कंज्यूमर को वैल्यू देगी। फिर उसके बाद सेल्स के, प्रॉफिट के, उनके जो टारगेट्स हैं वो गोल्स हैं वो
متعین کیے جاتے ہیں. یہ ہم اس میں لکھتے ہیں، اس کو ہم یعنی یہ چیز ڈیفائن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہمارے جو ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، ٹیسٹنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کانسیپٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ابھی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو اب نیکسٹ فیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بزنس انالیسس کا ہے. وہ ہمارا نیکسٹ سلائڈ پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں.